اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جماعت نہم کے داخلوں کا شیڈول جا رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو جماعت نہم میں داخلہ کیسے لیا جا سکتا ہے، لاہور بورڈ کے متعلقہ ہے۔ پرائیویٹ امیدواران آن لائن ایڈمیشن فارم فل کر کے ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ پرائیویٹ امیدواران جو 8 کلاس کا امتحان پاس کرتے ہیں اور نہم میں داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو آن لائن ایڈمیشن فارم لاہور بورڈ کا فل کر کے اس کو پرنٹ کروا کے اس پر تصویریں وغیرہ لگوا کر اور اس کی تصدیق وغیرہ کروا کر بینک میں فیس کے ساتھ ایڈمیشن فارم جمع کروا سکتے ہیں، اور فیس کے بعد جو ان کو رسید ملے گی وہی ان کے فارم کی رسید ہوگی۔ یہاں پر میں کچھ باتیں اسٹوڈنٹس کو ان کی بہتری کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ بعض اسٹوڈنٹس اپنے کسی استاد کے یا اپنے کسی ٹیچر کے توسط سے ایڈمیشن فارم بھجواتے ہیں لیکن ان سے رسید حاصل نہیں کرتے۔ اکثر بورڈز میں دیکھا گیا ہے کہ جب رول نمبر سلپ جاتی ہیں تو اس وقت اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایڈمیشن فارم مس ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے ان کے ٹیچر نے یا کسی دکاندار نے یا ان کے اکیڈمی کے کسی بندے نے یا کلرک نے ان کا ایڈمیشن نہیں بھجوایا۔ تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امیدواران کو چاہیے کہ اپنی رول نمبر سلپ جو ہے یا اپنی رسید جو انہوں نے ایڈمیشن کی لی ہوتی ہے وہ ایک نظر لازمی دیکھ لیں اور اپنے پاس اس کو رکھ لیں، اس سے یہاں اس کی کاپی رکھ لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم تسلی ہوتی ہے کہ ان کا ایڈمیشن بورڈ میں ہی چلا گیا ہے۔ لیکن بعض امیدواران یا بعض اسٹوڈنٹس اور طالب علم اپنے آن لائن داخلہ کی رسید نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو پریشانی ہوتی ہے اور 50 ہزار کے قریب بعض اوقات فیس بن جاتی ہے جو کہ ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اگر جماعت نہم میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو چلو ایک چانس مل جاتا ہے ان کو کہ میٹرک کے ساتھ جماعت نہم بھی وہ اپنی ریپیٹ کر سکتے ہیں، جماعت نہم بھی اپنی وہ ایگزام اس کے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر پارٹ 2 کا مسئلہ ہو جائے تو پھر ان کا 1 سال پکا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ جماعت نہم میں تو میٹرک کے ساتھ نہم کے پیپر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا 1 سال بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر حال میں ضروری ہے کہ ایڈمیشن فارم آپ جہاں سے بھی بھجوائیں، کسی دکان سے بھجوائیں یا کسی استاد یا ٹیچر کے توسط سے بھجوائیں، تو یہ بات اپنی ذہن میں لازمی رکھیں کہ آپ نے اس ایڈمیشن فارم کی رسید لازمی حاصل کرنی ہے۔ اگر ایڈمیشن فارم کی وہ رسید نہ دے تو سمجھ لیں دال میں کچھ کالا ہے۔ نمبر 2، ریگولر امیدواران اپنے ادارہ کے ذریعے پہلے رجسٹریشن حاصل کرتے ہیں، پھر ایڈمیشن کے شیڈول میں اپنا ایڈمیشن بورڈ کو بھجواتے ہیں۔ ریگولر امیدواران وہ ہوتے ہیں، ایک تو پنجاب کے سرکاری اسکول ہیں جن کو پبلک اسکولز کہتے ہیں، اور ایک ایفیلیٹڈ اسکول ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الحاق شدہ اسکول ہیں جو کہ بورڈ سے الحاق رکھتے ہیں۔ تو ریگولر امیدواران ان دونوں اداروں کے ہوتے ہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولز کے امیدواران بھی ریگولر کہلاتے ہیں اور الحاق شدہ اداروں کے اسٹوڈنٹس بھی ریگولر امیدواران کہلاتے ہیں۔ ان دونوں میں صرف ایک بات کا فرق ہے کہ جو پنجاب کے ریگولر امیدواران ہوتے ہیں ان کی ایڈمیشن فیس اور رجسٹریشن فیس معاف ہوتی ہے، ایڈمیشن فیس اور رجسٹریشن فیس معاف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی پروسیس فیس اور سند فیس لازمی پے کرتے ہیں۔ تقریباً یہ 1000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو خیر دونوں صورتوں میں ریگولر امیدواران اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ان سے کتنی فیس لی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیس کی پوسٹ میں فیس کے کرنٹ فیس کے جو شیڈول ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ریگولر امیدواران کے لیے بھی وہی ہدایت ہیں کہ ریگولر امیدواران اپنی کوشش کر کے اپنی رسید لازمی دیکھیں کہ ان کا داخلہ جماعت نہم کا بھیجا گیا ہے تو اس میں ان کا نام کیا گیا ہے، ان کا فادر نیم کیا گیا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا گئی ہے اور سبجیکٹ کون کون سے گئے ہیں۔ یہ ہدایت دونوں طرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں کہ پرائیویٹ اور ریگولر امیدواران یہ چیز لازمی کنفرم کر لیں کہ ان کا نام کیا گیا ہے، ان کے اسپیلنگ کیا گئے ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا گئی ہے، فادر نیم کیا گیا ہے اور ان کے سبجیکٹ کون کون سے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنفرم کر کے جماعت نام میں دوبارہ داخلہ لیا جا سکتا ہے۔
فارم کے ساتھ صرف بے فارم کی کاپی لگتی ہے اور باپ کا یا جو گارڈین ہوتا ہے جو اس کا سرپرست ہوتا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لگتی ہے. اور پھر ایڈمیشن جو ہے وہ لاہور بورڈ میں 1 ونڈو برانچ میں 1 ونڈو نہیں جو ایڈمیشن جو ہے نا اس کی ٹوٹل سہولت انہوں نے بینک کو دی ہوئی ہے کہ آپ جو فارم ہے وہ بینک میں جا کے جمع کرواتے ہیں اور وہی رسید آپ کے فارم کی رسید بھی مانی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم دوسری پوسٹ کریں گے کہ جماعت نہم میں دوبارہ داخلے کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے فیس بک پر پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, یہ پوسٹ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. جزاکم اللہ الخیر.